السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 78. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الغادر یرفع له لواء یوم القیامۃ یقال هذه غدرة فلان ابن فلان. کتاب الادب. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دغا باز، دھوکے باز، اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً، یعنی اتنی ویجز ہوں گی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. فلیگ کے کلر سے ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں، جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا وہ گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے، بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہیں؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقی
فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے. وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں، کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داود نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر، جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا، کہ بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے، پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے، دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے گھر میں، اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی، اور وہ سمپلی آ کے کہہ دیں مجھے بھول گیا تھا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح 2 قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں.
السلام علیکم استاذہ. ویسے تو یہ کہنے میں لوگ اس کو بہت معمولی چیز لیتے ہیں، لیکن یہ میرے لیے تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. جیسے لوگ آنے کا کہتے ہیں، کھانے پہ کسی کو بلایا اور کہا 8 بجے، اب وہ اتنا ٹائم لگاتے تھے کیونکہ ہم اپنا سب کچھ سمیٹ کے آپ کے لیے وہ ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں نا، تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، جی اتنے بجے سے اتنے بجے لوگ آنا ہے. کھانا پہلے بنا کے رکھ دو یا کر دو، بہت مشکل ہو جاتی ہے اور لوگ اتنے لائٹلی لیتے ہیں. دین کے حساب سے ہمیں اللہ نے پابند کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے یا ٹائم کسی کو وقت دیا ہے تو اس کی پابندی کریں. Ustaz, I have a question if this case comes in deception or not. Many times I listen to students online and they're Hifz students, but they would either open the Quran or the Mus'haf. Sometimes I get to know, but many times I don't. But is it also dhoka? That is khiyanat. That is khiyanat. I was wondering what steps should be taken if you do break somebody's trust. تو آئندہ ٹرسٹ نہیں کریں، آئندہ محتاط رہیں. السلام علیکم. اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو ضروری کام ہے ان کے لیے وعدہ کرنا چاہیے، باقی کہنا چاہیے میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا. بالکل. کیونکہ پھر بعض کا آپ وعدہ کرتے ہیں اور سم ٹائم بہت طبیعت خراب ہو سکتی ہے یا کوئی وجہ سے، تو آپ کبھی بھی، میں یہ نہیں کہتی، میں کہتی کوشش کروں گی، مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے. یعنی کسی سے وعدہ کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے وعدہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ بات بہت بہتر ہے کہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور نیت بھی ہونی چاہیے. اچھا ایک اور بات ہے کہ دھوکہ کیا ہوتا ہے، نیت کوئی نہیں ہے آپ کی اور اوپر سے آپ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا. میری بیٹی گریڈ 9 کے بعد جب میں نے اسے کہا کہ تعلیم القرآن کا کورس کر لیں تو تیار نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارے ان کے کچھ مطالبات مان کے کہ میری فرینڈز ہیں، میں چلیں کوئی بات نہیں، کبھی کبھی میں فرینڈ سے ملنے بھی دوں گی، ان کے گھر بھی مطلب جا سکتی ہو. ابھی فرائیڈے کو اس کی پھر ڈیمانڈ آ گئی کہ میری فرینڈ الہدا کی ہے، میں نے ان کے گھر جانا ہے. ابھی میں سوچ ہی رہی تھی، میرا بیٹا جس سے بڑا پاس ہی بیٹھا تھا، ماما آپ کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کوئی بھی. جب آپ نے اس کو ایڈمیشن دلوایا تھا تو آپ نے اسے پرومس کیا تھا کہ تم کبھی کبھی جا سکتی ہو اپنی فرینڈس کے پاس. تو اس سے پہلے کہ میں کہتی یا کوئی اور بات کرتی تو میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ نے پرومس کیا تو اس کو جانے دینا. بالکل. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو پرومسز یاد کروا دیے جائیں. یہ ذہن میں بات آئی کہ نکاح ہوتا ہے، بعض اوقات مہر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کون سا دینا ہے، یہ بھی دھوکا ہے کہ کون سا دینا ہے، جو لکھنا لکھ لو. پھر تو بات ہمارے پلے آ جائے گی نا، ہم کیا کرتے ہیں.